ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرے تو شور نہیں ہوتا۔ دوستو، اس وقت مسئلہ فلسطین اور اسرائیل اتنا یہ کانفلکٹ جو ہے، یہ ایشو جو ہے اتنا ایکسلیشن ہو گیا ہے، اتنی شدت پہ چلا گیا ہے، اتنی اس میں وسعت آ گئی ہے، اس میں اتنا تشدد آ گیا ہے کہ ساری دنیا حیرانی کے ساتھ اپنی ٹک ٹکی نگاہیں لگا کر دیکھ رہی ہے، اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو رہا ہے، ایکسلیشن ہو رہا ہے۔ اب تو اسرائیل اپنی بقا، اپنے سرو لائن کے لیے وہ سمجھو کہ ہاتھ پیر مارا ہے۔ کئی تنظیمیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ یمن کی ہو، چاہے وہ فلسطین کی ہو، چاہے وہ لبنان کی ہو، چاہے وہ عراق کی ہو، اور چاہے وہ سیریا کی ہو۔ ایکسٹرا ریزسٹنس جو ہے وہ اپنی مزاحمت کا، اپنی دفاع کے لیے، اپنے حق کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ جو ظلم کے اوپر اتارو تھا، جو بڑا ظالم تھا، جو بڑا ہتھیارا تھا، اتیاچاری تھا اسرائیل، وہ اس وقت اپنی بقا کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے کہ میں اس روئے زمین کے اوپر ایگزسٹ کر پاؤں گا یا نہیں۔ اس طریقے سے تنظیموں نے اس کی ناک کے اندر دم کر رکھا ہے، شہر کے شہر آگ کے حوالے کر دیے ہیں، اس کے ملٹری بیسس اور اس کے اس طریقے سے جو ذرائع تھے، تیل کے، اسلحہ کے اور ملٹری بڑے بڑے اڈے تھے، اس ساروں کو ڈسٹروائے کر دیا۔ اور اب آگے چلو کیا ہو رہا ہے دیکھتے جائیے دوستو۔ جس نے ظلم کیا اور ظلم کی حدیں پار کر دی، ایکسٹریمزم کی انتہا تک پہنچ گئے، ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں جس کو ہم اس کو پورے مسئلے کو، پورے ایشو کو مینشن کر سکیں، آپ کو بتا سکیں۔ 20,000 سے اوپر بچے معصوم شیرخواں شہید کر دیے گئے، اور 30,000 سے اوپر بچے مسنگ ہیں جن کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اور ان کے مکانات کو ڈسٹروائے کر دیا، ان کے ہاسپٹل کو نیست و نابود کر دیا، ان کی تعلیمی اداروں کو، شکشا اداروں کو، سنستھاؤں کو، سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اور اب وہ بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھے آدمی، فلسطینی عوام، فلسطینی جنتا آسمان کی چھت کا سہارا رہ گیا ہے۔ اس تپتی ہوئی شدت بھری موسم کے اندر وہ آسمان کی چھت کے نیچے بغیر پانی، بغیر کھانے، فاقہ کشی کے عالم کے اندر، زخمی حالت کے اندر وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جن کے لیے کوئی کھانے پینے کے سورسز نہیں ہیں، اور تھوڑا بہت بھی کھانا آتا ہے تو اس کے لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بمبارمنٹ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے کی پوزیشن بن چکی ہے۔ ہم تو خالی بیان کر سکتے ہیں اس پوری سچویشن کو، ان پورے آبزرویشن کو جو اس وقت لائیو چل رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ پتہ نہیں دنیا کون سی خواب غفلت کے اندر سوئی ہے، پوری عالمی برادری اس تناظر میں دیکھ رہی ہے، لائیو چل رہا ہے، ساری دنیا کے سامنے حقائق منکشف ہیں، ساری سچویشن ایکسپوز ہے۔ وہ برادری دنیا کی جس نے ایمنسٹی انٹرنیشنل بنایا، جس نے انسان کی حقوقی تنظیمیں بنائی، ہیومن رائٹ واچ بنایا، جنہوں نے ریڈ کراس بنایا، جنہوں نے بچوں کے لیے یونیسیف کی سنستھائیں بنائی، جنہوں نے دنیا کے لیے لڑائی، جنگ و جدال، وار کے نیم بنائے کہ سویلائزیشن کے اوپر وار کے نیم لاگو نہیں ہوں گے، سویلین پبلک اس کے اندر نہیں آئے گی، اس کے اوپر جو اٹیک کرے گا قانون اپرادھ ہے، جرم ہے۔ ان لوگوں نے یہ قانون وضع کیے، دنیا کو بتائے۔ آج وہی سپر طاقتیں کس طریقے کا ظلم کر رہی ہے، ساری سپر طاقتیں اس کے اندر انوالو ہے، پورا ویسٹرن انوالو ہے۔ اسرائیل کے تو کیا مجال، لیکن اس کے بیک پاور کون سی حکومتیں ہیں، کون سی شکتیاں ہیں جو خود کہتی ہے کہ ہم انسانیت کا دم بھرتے ہیں، انسانیت کے علم بردار ہیں، انسانی حقوق اور رائٹ اور ادھیکار ہم دنیا میں قائم کریں گے، جو ڈیموکریسی کا
جو جمہوریت کا، جو آزادی کا، جو سیکولرزم کا دم بھرتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر انصاف کریں گے، جہاں ظلم ہوگا، جہاں استبداد ہوگا، جہاں ایکسٹریمزم ہوگا، جہاں اتیاچار ہوگا، ہم انصاف کی لڑائی لڑیں گے، انصاف کی حق کا آواز بلند کریں گے۔ UNO انہوں نے بنایا، دنیا کے بڑے بڑے ادارے بنائے، اور پھر غیروں سے تو شکوائی کیا جب اپنوں نے ہمیں سمجھائی نہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا کے اندر اسلامی 57-58 کنٹری ہے، اور ان کی ایک تنظیم ہے جس کو OIC کہا جاتا ہے۔ OIC کا مقصد، ان کا گول یہی تھا کہ ہم دنیا کے اندر جہاں مسلم برادری پریشان حال ہوگی، یا اس کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، یا دنیائی انسانیت کے ساتھ ناانصافی ہوگی، تو ہم دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم حق کی آواز کو بلند کریں گے۔ لیکن کون سے بل کے اندر گھس گئی وہ OIC؟ اس وقت اس کا وجود کیسے نظر نہیں آ رہا ہے؟ بس چند ایک باتیں کنڈم کر لی، ایک بار میٹنگ بلا لی، اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے شاید تنظیم کو ہی ختم کر دیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، کیوں 57-58 کنٹری 2 بار اجلاس نہیں بلاتی؟ کیوں معصوم فلسطین کے لیے آواز بلند نہیں کرتی؟ کیا ان کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ یا ان سے سارے بولنے کے اس فریڈم، دنیا کے اندر ایکسپریشن جو فریڈم ملا ہے، کیا سارے حقوق ان سے چھین لیے گئے ہیں؟ یا اس کے اوپر کسی کا دباؤ ہے، پریشر ہے، وہ کسی غلام بن کے وہ قومیں رہ گئی ہے جن کی تعداد 1 ارب 90 کروڑ ہے اس وقت دنیا کے اندر، جن کے پاس دنیا کا بہت بڑا اثاثہ ہے، بڑی دولتیں ہیں، پٹرول کے وہ مالک ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے، لیکن آج وہ نہ تو ان کی دولت کام آ رہی ہے، نہ اس کا ملٹری پاور کام آ رہا ہے، نہ اس کا اتحاد کام آ رہا ہے، نہ اس کا یونائٹڈ روپ سے کوئی بھی کام ہو رہا ہے، نہ کوئی عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں، نہ گراؤنڈ کے اوپر ان کی کوئی ریئلٹی، واستوکتا، حقیقت نظر آ رہی ہے، بلکہ انہوں نے آنکھیں موند لی ہے۔ بلی کے آنکھ موندنے سے وہ بچ نہیں سکتی، یا کبوتر اگر آنکھیں موند لیتا ہے تو بلی سے بچ نہیں سکتا، تو آپ کی آنکھیں موندنے سے آپ بچ نہیں سکتے۔ آج فلسطین تو کل تمہارا نمبر آ سکتا ہے، جب تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، تم سنگٹھت روپ سے کام نہیں کرو گے، تمہارے اندر انٹیگریشن نہیں ہوگا، امت کی فکر نہیں ہوگی، ایک پلیٹ فارم محمدی پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، تو کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا رویہ جو آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن کس کو کہیں، کس کو سمجھائیں؟ ہمارے سے زیادہ جانکار ہیں، لیکن ایمان کی حرارت ختم ہو چکی، نبی کے پیغام کو بھول چکی، نبی کے مشن سے قومیں ہٹ چکی، پیغمبر کی سنت کو ترک کر دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ نہ تو اسلام تو یہ نہیں سکھاتا، اسلام تو کہتا دنیا کے اندر کہیں بھی تمہارا بھائی اگر پریشان ہے تو اس کو خود کی پریشانی گنو۔ آج وہ قومیں تو مرغ و مسلم کھا کر عیشی میں جا کر استراحت کرتی ہے، اور معصوم بچے فلسطین کے زخمی حالات کے اندر، اس گرمی کی شدت کے اندر، آسمان کی چھت کے نیچے زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں۔ نہ تو اسے موت آتی ہے اور نہ ہی وہ شہید ہوتے ہیں، وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے ان کی موتیں آ رہی ہے۔ کل قیامت کے دن ان حکمرانوں کا انہوں نے گلہ پکڑ لیا تو اللہ را آپ کے پاس کیا وکلپ ہے، کیا آپشن ہے بچنے کا؟ خدا کے قہر سے، خدا کی پکڑ سے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت میڈیا کچھ نہیں بتا رہی ہے، ساری میڈیا، مین میڈیا، میڈیا ہاؤس، اس طریقے سے دنیا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے بھی ذرائع ہیں آج وہ ان کے غلام ہیں۔ ان کا باپ ظلم کر رہا ہے تو باپ کے خلاف کیسے وہ اقدامات اٹھائیں گے، کیسے ایکشن لیں گے، کیسے آواز کو بلند کریں گے، کس طریقے سے سچویشن ہائی لائٹ کریں گے، کس طریقے سے پبلک کو بتائیں گے۔ لیکن دوستو یہ جدید دور ہے، یہ ماڈرنائزیشن زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، واقف ہے، لیکن عام جنتا تو کیا کر سکتی ہے؟
دست دراز کر سکتی ہے، رب کی دربار میں ہاتھ اٹھا سکتی ہے، رب سے دعائیں کر سکتی ہے، وہ ذات جو ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے، اللہ کی ذات۔ لیکن اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، تمہاری اکثریت کا امتحان لے رہا ہے کہ کتنا ایمان کا پیرامیٹر تمہارے اندر ہے، کتنی قوم کی فکر ہے، کتنی قوم کی ہمدردی ہے، جو قوم کی خاطر جو عوام اور خواص نے جو تنظیمیں بنا رکھی تھی ان کی بھی پول کھل رہی ہے، ایک ایک ہو کر کیٹیگریکل ان کی پول کھل رہی ہے، ایک ایک ہو کر کھل رہی ہے، ساری تنظیمیں فیل نظر آتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے منہ کے اندر زبان ہی نہیں ہے۔ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرے تو شور نہیں ہوتا۔ بے شک خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔